جن نکالنے والے عامل ہوتے اے آپ وڈے جن ہو، یہ لوگوں کا مال بڑا کھاتے اور غلط طریقے سے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ کچھ بھی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، کوئی لاکھوں میں کوئی ایک کیس ہو، لاکھوں میں، ورنہ ان عاملوں کے پاس میں چلا جاؤں، آپ چلیں، انہیں گٹھ مارنی، ان آکھنا تیرے تے بھی جادو، انہیں کپڑے پہ گٹھ لگانی، تیرے تے بھی جادو جنہ دے ذریعے، بس پھر میں تو میں ہوں، میری جگہ کوئی اور ہو، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہو، پیسے گم ہو جاتے ہیں، پیسے گم ہو جاتے تھے، گھر ڈھونڈو بھائی کیڑا کٹدا، پیسے گم ہو جاتے ہیں، جن اٹھا کے لے جاتے ہیں پیسے، وہ گھر دے وچ جن نے کوئی، اسے ڈھونڈو۔ یہ بڑے بڑے فنکار ہوئے ہیں جناب، یہ جو ہماری جو خواتین ہیں جنہیں جن چمڑ جاتے ہیں، ایک کسی انگلستان اور امریکہ اور برطانیہ کی لیڈی کو نہیں چمڑتی نا، صرف پاکستانی عورتوں نے چمڑ۔ یہاں میں بڑی مدت کی بات ہے، یہاں میرے پاس ایک عالم آئے ہوئے تھے، اہل حدیث مکتب فکر کے تھے، چلو نام بھی لے دیتا ہوں، مولانا قاری عبدالحفیظ سے، اللہ ان کی قبر کو منور کرے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے شاگرد، میرے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، ہم جیل میں بھی اکٹھے رہے تھے 3 مہینے۔ تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کا بیٹا تھا، الیکٹریشین کا کام کرتا تھا، یہ بجلی کا کام، یہی نماز پڑھتا تھا۔ ان صاحب نے مجھے پہلے کچھ دن کہا بھائی جن ہے، جوتی اٹھا لیتا ہے، کبھی پاوے پہ مارتا ہے، ہٹ جاؤ نکل جاؤ۔ ایک دن رات آ گئے جناب، وہ 12-1 بجے کھڑکایا دروازہ کہ جو تے ہن جن سن لیندا۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی طریقہ نہیں آتا، نہ مجھے پتا ہے یہ کیا ہے کیا۔ قاری صاحب نے کہا مجھے آتا ہے، چلو، یہ ساتھ ہی گھر تھا، ہم چلے گئے۔ قاری صاحب نے ایک تعویذ لکھا، تعویذ لکھ کے قاری صاحب نے چوری چوری مجھے دکھایا، بھائی ویکھ لے میں کچھ نہیں لکھے، ویکھ۔ قاری صاحب نے اسے لپیٹا، پھر ایک روئی میں لپیٹا، پھر تیل منگوایا، پھر اسے آگ لگائی، پھر اس لڑکے کو تاثر دیا کہ جو ہی آگ جلے گی تعویذ ایسا ہے جن ابھی آیا حاضر ہوگا۔ بس ابھی جلایا تھا کہ لڑکا یوں جھومنے لگا۔ قاری صاحب تھے اچھے طاقتور، ساڈے اور کمزور نہیں سن۔ قاری صاحب نے پکڑا اسے، کیوں پکڑا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں چھوڑنا۔ قاری صاحب نے کہا تیرا باپ بھی چھوڑے گا، تو کیسے نہیں چھوڑے گا؟ کہتا ہے میں چھوڑتا ہوں، میری ایک شرط ہے، یہ الیکٹریشین کا کام چھوڑ دیا۔ جن کی چھڑوانا چاہتے ہیں، یہ جنات ہوتے ہیں لوگوں کو۔ قاری صاحب نے جو ایک تھپڑ لگایا نا اس کے چہرے پر، قاری صاحب نے کہا الیکٹریشین کا کام چھوڑ دے، کھاوے تیرے پیو دے گھروں۔ تو یہ سب فراڈ ہوتا ہے، الا ماشاء۔ کئی بچیاں، کئی بچے ذہنی انہیں کوئی پریشانی ہوتی، اس ذہنی پریشانی کی وجہ سے وہ اس نیج پہ پہنچ جاتے۔ آپ یقین کریں، میں ممبر پہ ہوں، میری بات کا یقین کر لیں، مجھے تجربہ ہے اس بات کا۔ اس نیج پہ وہ بچے اور بچیاں پہنچ جاتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑنا، میں فلانی جا تو پھڑیا۔ اب جب وہ یہ باتیں کرنے لگ جائے بچی، تو والد نے اور بھائیوں نے تو یہی سمجھنا ہے کہ جن بول رہا ہے، وہ جن نہیں ہوتا، وہ سب کیا ہوتا ہے؟
ڈاکٹر کہتے ہیں دماغوں میں کچھ رگیں ایسی ہیں اگر وہ متاثر ہو جائیں تو پھر اس طرح کی بولی مریض بولنے لگتا ہے. یہ نفسیاتی ہوتا ہے سب، لیکن یہ ایسے ظالم ہیں، انہیں دھونی کے چکر میں، تویزوں کے چکر میں، تویز لکھ لکھ کے بالٹی میں ڈالو غسل کرو، اس چکر میں اس بچے اور بچی کو اس نیج پہ لے جاتے ہیں کہ آخر میں وہ پاگل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس بھی کوئی علاج نہیں. ایسے ظالم لوگ ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے سارا کہ کچھ نہیں، بیماری ہے، نفسیات ہیں، ذہنی پریشانی کی وجہ سے نفسیاتی مریض ہے، لیکن نہیں اسے کہیں گے بڑا جن ہے ہم نکال رہے ہیں، وہ اس طرح کر لیا اس طرح کر لیا. بالکل اس کے پیچھے کبھی نہیں بھاگے، چاہے وہ بولے. کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دیکھا، علاج کروانا، آپ 15 دن 20 دن انکار علاج کروائیں گے، انشاءاللہ جن بھی مسلمان ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو، ان کی روزیاں بھی بند ہو جائیں.